جو کشمیری ڈائسپورا کے لوگ اور پاکستانی ڈائسپورا کے لوگ، پاکستانی کشمیری ہمارے ساتھ سول سوسائٹی کے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ سب کی میں تہہ دل سے شکر گزار بھی ہوں کہ آپ لوگ اس نازک موڑ کے اوپر، ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کے اوپر، جب پہلگام کے بعد ایک بہت ہی کروشل جنگ ہوئی، جس کے بعد فیلڈ مارشل کو، ہماری قوم کو اور کشمیر پہ وہ جنگ لڑی گئی، ایک مارکہ حق ہوا، تو اس کے بعد آپ سب کو یاد ہے کہ سندور پارٹ 1 کا سندور پارٹ 2 کی انہوں نے دھمکیاں دیں، ڈوول نے دیں، مودی نے دیں، اور انہوں نے بہت سی کوششیں کی کہ پاکستان کو جو عزت مل رہی ہے اور پھر کشمیر جس طرح ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو کہ خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، پریزیڈنٹ شی سارے سپورٹ کر رہے تھے اس سیز فائر کو، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی تیاری ہو رہی تھی کہ کشمیر کے مسئلے کو انٹرنیشنل سطح کے اوپر اس کو حل کیا جائے، اور ہمارا پلہ بہت بھاری تھا، کشمیریوں کا بھی اور پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب کا، جنہوں نے اکیلے یہ پوری جنگ لڑی اور لڑوائی اپنی فوج سے۔ اس وقت کوئی سیاستدان یا کوئی پارٹی کا، حکومت کا کوئی لیڈر ان کے ساتھ نہیں تھا، جب وہ اکیلے بارڈروں پہ جاتے تھے، لائن آف کنٹرول پہ جاتے تھے، اور واحد میں اور میری بیٹی تھی جو واگا بارڈر گئے جس دن انہوں نے لاہور پہ حملہ کیا۔ تو آج بہت ضروری ہے کشمیریوں کو بھی یہ پتہ ہو، پاکستانیوں کو بھی پتہ ہو، اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس وقت بہت غور سے سب کچھ دیکھ رہی ہے، یہ وہ وقت ہے جب پوری دنیا میں فیلڈ مارشل کو نامنیٹ کیا جا رہا ہے نوبیل پیس پرائز کے لیے۔ یہ آپ سوچیں، اور وہ دنیا کی ورلڈ وار 3 کو روکنے کی ہر ممکن انہوں نے کوشش کی، اور یہ سیز فائر کرائی ایران اور یو ایس کے بیچ میں جو ناممکن تھی۔ ایک طرف پہ اسرائیل کھڑا ہوا تھا، اور اسرائیل کی نیتن یاہو کا جو گٹھ جوڑ ہے اس وقت وہ مودی کے ساتھ ہے، اور پھر مودی نے اپنے پراکسیز کو یوز کر کے، مودی نے اپنے یاروں کو، اپنے گنڈوں کو یوز کر کے دونوں طرف آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک بلیک سوان آپریشن پچھلے 3 سالوں سے راک کرنے کی کوشش کری تھی، مگر ہر دفعہ جو ان سیاستدانوں نے کہا، جب بھی عوام نکلتی تھی کہ ان کے اوپر فورسز کو چڑھا دو، تو ہر دفعہ آج مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کی انٹرونشن تھی کہ پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس ملک میں، سیاسی، غیر سیاسی، کوئی طوفان آئے، کوئی فلڈ آئے، کوئی جنگ ہو، تو ہمیشہ فوج آگے آتی ہے۔ اس مسئلے کے اندر بھی ڈیڈ لاک، کیونکہ سیاستدان فیل ہو گئے وہاں پہ، وہ عوام کے نمائندے کہنے کو ہیں مگر وہ اپنی کانسٹیچوئنسیز میں نہیں جا رہے تھے اتنے سالوں سے، تو یہ عوام ایسے نہیں ایک دن اور ایک رات کے اندر اکٹھی ہوگی، یہ ان کے بالکل ہی بیسک اکنامک رائٹس تھے، اور اس کے اندر جتنا زیادہ تعداد سپورٹ ان کو عوام کا آتا گیا، ڈیڈ لاک بڑھتا رہا۔ مگر پچھلے 2 دفعہ جو یہ ڈیڈ لاک توڑا ہے تو وہ پاکستان کی اسٹیٹ اور آرمی انڈر فیلڈ مارشل نے کیا ہے، جو باتیں پہلے میں نے کبھی نہیں کہی، مگر آج مجھے میں نے بتانی ہے۔ یہ ہسٹری ان دا میکنگ ہے، کیونکہ ان غداروں نے، میں ایک دفعہ پھر یہ بات کروں گی کہ کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ کوئی سیاستدان کسی اور کے اوپر غداری کا، اور عام عوام پہ آپ لوگ غداری کر رہے ہیں۔ خدارہ آپ کی اگر جھگڑا ہے جوائنٹ عوامی کے ساتھ، وہ لاکھوں عوام کو اپنے بھوکا پیاسا ان سیاستدانوں نے چھوڑ دیا، کیا وہ ساری عوام جو ہے نکلی ہوئی ہے سڑکوں کے اوپر، تو وہ سب را کے ایجنٹ ہے؟ کیا یاسین ملک کی بیوی بھی را کی ایجنٹ ہے؟ آج سوشل میڈیا پہ پاکستان مسلم لیگ کے جو ٹرولز ہیں، جس طریقے سے وہ تب سے کر رہے ہیں، میں آج یہ کھل کے بات کروں گی، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے، ہندوستان نے بار بار یہ کوشش کی کہ ISI نے شادی کرائی ہے، ISI، اس کے بعد ان کے جعلی ٹرولز، میری شادی سے لے کر اب تک یہی بکواس چل رہی تھی کہ یہ ایجنسیوں کا کام ہے۔ کیوں بھائی؟ ہر پاکستانی اور ہر کشمیری جو ہے وہ اس کی جان ایک ہے۔ یاسین صاحب کو بہت محبت ہے پاکستان سے، اور انہوں نے کبھی بھی انتشار کی بات نہیں کی۔ جو بھی سٹیج پہ جا کے جوائنٹ عوامی میں بھی اگر کوئی انتشار کی جو باتیں کرے، وہ یاسین صاحب کی پالیسی بالکل نہیں ہے۔ وہ امن کے ساتھ ہیں، وہ امن کا سمبل ہے، اور وہ ہر کشمیری کی وائس ہے، بلکہ اس پورے خطے کو نیوکلیئر جنگ سے بچانے کے لیے۔ تو یہ جو انٹرنل سازش جو کرائی گئی ہے، یہ بیرونی طاقت صرف اور صرف یہ مودی ہے۔ اس کا بینیفیشری کون ہو رہا ہے؟ جس وقت دنیا کے اندر فیلڈ مارشل صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ
उनको नोबेल का प्राइज मिलेगा, अमन का मिलेगा, तो यहीं पे इन सियासतदानों ने एक इलेक्शन के पीछे, और वहां पे जो मैं उनको भी कहती हूँ, खुदारा जॉइंट वालों को भी, आपके जायज हकूक जितने भी हैं, या तो आप इलेक्शन में आए अगर आपका डेडलॉक हो गया है, या आप पुरअमन तरीके से डायलॉग पर आए। अगर सारी आवाम आपके साथ है तो आप सियासत के अंदर आए, हम गारंटी करेंगे, हम कहेंगे कि जो सियासी मुतालबे वो वोट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हल करे। मगर बीच में ये फांसियों पे चढ़ाना एक दूसरे को, मैं तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। अगर फांसियों की बात है, अगर गद्दारी की बात है, तो जो सबसे बड़ा बाप है वो रॉ का, वो तो मोदी है, वो जिसने हमारी हजारों नहीं लाखों कश्मीरी खवातीन की इज्जत लूटी गई, उनके सुहाग उजाड़ दिए। मेरे सुहाग को फांसी घाट जिसने चढ़ाया, उसको आप अपनी शादियों पे बुलाते हैं, आप अपने उनके साथ छुप छुप के मिलते हैं। आपके सारे डेटा हैं हमारी इंटेलिजेंस के पास। अगर बात खुल गई है तो आज मैं ये भी कहना चाहती हूँ, किसी कश्मीरी, किसी पाकिस्तानी ने आज तक अपने आर्मी चीफ का प्लेन हाईजैक नहीं किया। हम लोग गुंडे नहीं हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं। हम लोगों को पता है कि हम मुहिब्बे वतन है, हमारी खून का आखिरी कतरा भी कश्मीर और पाकिस्तान के लिए और आलमी अमन के लिए है। और ये जो ब्लैक स्वान खाली फील्ड मार्शल पे और कश्मीरियों और पाकिस्तानियों पे नहीं हुआ, बल्कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप पे भी हुआ है, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और ये सीज फायर कराई। ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, चाइना भी देख रहा है। हमारे मुल्क ने इतनी कुर्बानियां दी हैं। आपको पता है खाली कश्मीरियों ने नहीं अपनी जानें दी, जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में रॉ कब से करा रहा है, उसके बारे में कौन बात करता है? हमारे फौजी शहीद हुए हैं, हमारी आम आवाम शहीद हुई है, रद्दुल फिसाद हो गया या रद्दुल हिंदुस्तान हो गया। ये सारे के सारे ऑपरेशंस क्यों हो रहे? BLA, TTP, ये कौन है? इसके पीछे कौन है? जो अफगानिस्तान के थ्रू जो वो रॉ का नेटवर्क है। और आज यही मोदी के यार और गद्दार जो है ये भाषण देंगे, जिनकी बेटी ने वो लाहौर की CM बनी हुई है, जिसने पहला नारा लगाया था ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। बहुत मिर्चें लग रही हैं आज तुम्हें, क्योंकि यासीन मलिक की बीवी निकल आई है पाकिस्तान और कश्मीर को दिफा करने के लिए। हमें कोई डर नहीं है, हम फ्रीडम फाइटर, हम कफन बांध के निकले। हम नहीं तुम लोगों की तरह भीख मांगने आ जाते, आवाम को वैसे टकेगा पूछेंगे नहीं, मगर अपना ले आएंगे प्याला लेके वोट की भीख मांगेंगे। हम तो जान देते हैं, हम तो सर कटवाते हैं, हम तो वो काम है और वो जज्बा है मिसाल मलिक का। आज तुम यासीन मलिक की बीवी को कह रहे हो कि कटहरे में खड़ा करोगे, जेल भेजोगे। हमने मोदी की फौज से लड़ा हुआ है, ये तुम्हारी अपनी फौज है, हम इनके लिए तो जान भी दे दे। धमकियां देते हो तुम लोग, आर्टिकल 6 की धमकियां देते हो, तुम लोग गद्दारी की धमकियां देते हो, हर किसी को सर्टिफिकेट बांटते हो। आज तुम लोगों का आवाम खोलेगी, वॉल्यूम 10 तुम लोगों का आवाम खोलेगी, जो तुम गद्दारी, जो तुमने हर दफा फौज को धोखा दिया और आज सर मर रहे हो। मुझे कहना पड़ रहा है, तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हो जो इज्जत मिल रही है फील्ड मार्शल साहब को।